جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سلام ہے میرے آقا، سلام ہے میرے مولا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ درود و سلام، اس حوالے سے آپ کچھ واقعات سن رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ایک واقعہ شروع کیا تھا اور پورا نہیں کر سکا تھا، میں پھر سے آپ کو سناتا ہوں۔ عبد الواحد بن زید سے یہ روایت ہے، سعادت الدارین میں یہ واقعہ، اس کے علاوہ فضائل درود شریف میں بھی اور دیگر کتابوں میں موجود۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں حج کے ارادے سے چلا، ایک شخص اس سفر میں میرا ساتھی بن گیا۔ میں نے یہ دیکھا کہ وہ ہر وقت درود و سلام پڑھتا ہے، طواف کر رہا ہے تو درود پڑھ رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، لیٹ رہا ہے، درود و سلام، یعنی اس کی زبان اس ذکر سے تر رہتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تجھے دعائیں نہیں آتی؟ اس نے کہا آتی ہیں۔ پھر تو صرف درود و سلام ہی پڑھ رہا؟ اس نے کہا ہاں، میں وجہ بتاتا ہوں۔ اس نے کہا میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے گیا تھا۔ حج سے واپسی پر ہم ایک جگہ ٹھہرے، ہم سوئے ہوئے تھے تو کوئی میرے پاس آیا اور اس نے کہا اٹھو، تمہارے باپ کو مار دیا گیا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے۔ میں نیند سے گھبرا کر اٹھا، ساتھ ہی قریب ہی میرے والد آرام کر رہے تھے، تو میں نے جب کپڑا ہٹایا تو دیکھا واقعی ان کی نبض ختم ہو چکی تھی، سانس جاری نہیں تھا اور ان کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا۔ میں ڈر گیا، مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی، میں رونے لگا، میں پریشان تھا۔ جنگل ہے، کیا کروں؟ میں کس کو ڈھونڈوں؟ کون میرے ساتھ مدد کرے؟ یہاں کون مداوا کرے؟ میں وہیں بیٹھا ہوا یادوں میں، سوچوں میں گم تھا، مجھ پر نیند طاری ہو گئی۔ میں نے نیند کے عالم میں دیکھا کہ میرے باپ کے پاس 4 سیاہ فام، جن کو آپ لوگ عرف عام میں حبشی کہتے ہیں، وہ کھڑے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں لوہے کے ستون ہیں، ایک سرہانے کی طرف، ایک پاؤں کی طرف اور ایک دائیں بائیں، ایک دائیں بائیں۔ ناگاہ یعنی اچانک بہت ہی حسین و جمیل ہستی، سبز رنگ کے لباس میں ملبوس تشریف لائے۔ کیا نورانیت تھی، کیا خوشبو تھی، کیا حسن تھا۔ انہوں نے ان کو کہا، حبشیوں کو، ہٹ جاؤ۔ پھر میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنے دونوں ہاتھ میرے والد کے چہرے پر پھیرے۔ پھر میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے تمہارے والد کا چہرہ چمک گیا ہے، سفید ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کی میں قربان، اس مصیبت کے وقت میں آپ نے میری مدد کی، میں گھبرا گیا تھا، پریشان ہو گیا تھا، اس حالت میں آپ نے میرے والد کی بھی دستگیری فرمائی۔ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تیرا نبی، اللہ کا نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ان سے پوچھا یہ مہربانی کیسے آپ؟ تو فرمایا تیرا باپ مجھ پر بہت زیادہ درود و سلام بھیجتا تھا، وہ مشکل میں آیا تو درود و سلام بھیجنے والے پر مشکل رہتی نہیں، دور کرتی جاتی ہے۔ اندازہ کیجئے، اس درود و سلام کی برکت سے اگر قیامت میں ہمارے چہرے اجلے ہو جائیں تو اور کیا چاہیے ہمیں اور کون سا وظیفہ چاہیے؟ یہ وہ ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرواتا ہے، یہ وہ ہے جو بخشش کا سامان بنتا ہے۔ ہم کوشش کریں
بہت زیادہ درود و سلام بھیجیں۔ اس حوالے سے اور بھی اسی طرح کے ملتے جلتے واقعات بہت زیادہ ہمیں بتائے گئے، میں ان میں سے آپ کو ایک دو اور سناتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ ابو عبداللہ بن نعمان، ان کی کتاب ہے مصباح الظلام، اس میں انہوں نے روایت کیا کہ میں مدینہ منورہ آیا، یہ واقعہ فضائل درود شریف اور دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ 15 دن ہو گئے، میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں مل رہا تھا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف پر آیا اور اپنا پیٹ روضہ شریف کی دیوار سے لگایا اور بہت زیادہ درود و سلام پیش کیا۔ گلا خشک تھا، آواز نہیں نکل پا رہی تھی، مگر دل تھا، میں درود و سلام پیش کرتا رہا اور پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مہمان کو سیر کیجئے، بھوک سے میں نڈھال ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، اپیل کی۔ فرماتے ہیں کمزوری بھی تھی، بھوک بھی تھی، میں وہیں مسجد نبوی شریف میں ہی لیٹ گیا، مجھ پر اونگ طاری ہو گئی۔ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ میرے آقا کریم نے مجھے خواب میں روٹی عطا فرمائی، اپنے ہاتھوں سے روٹی عطا فرمائی، چونکہ مجھے بہت بھوک تھی، 15 دن ہو گئے تھے، نہیں ملا تھا کچھ کھانے کو۔ میں نے خواب میں ہی کھانی شروع کر دی۔ ابھی میں نے آدھی کھائی تھی، میری آنکھ کھل گئی، آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ جو خواب میں آدھی کھا لی تھی وہ تو کھا لی تھی، باقی آدھی میرے ہاتھ میں اسی طرح موجود تھی اور میں نے اس کو کھایا۔ میں ایسا سیر ہو گیا جیسے مجھے کبھی بھوک تھی ہی نہیں۔ درود و سلام پڑھا، نبی سے استغاثہ کیا، مشکل حل ہوئی۔ تو یہ درود مشکل کشائی کرتا ہے، کشا کے معنی کھولنا، یعنی مشکل کو دور کر دیتا ہے۔ درود و سلام کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس حوالے سے اور بھی واقعات کتابوں میں بہت لکھے ہیں، میں ان میں سے آپ کو مختصراً کچھ سنا رہا ہوں، زیادہ کی تفصیل کا میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو سناتا۔ اس حوالے سے یہ بھی واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ درود و سلام پڑھنے والے جو پریشان ہوں، غم میں ہوں، تکلیف میں ہوں، ان کا وہ غم دور ہو جاتا ہے، تکلیف راحت سے بدل جاتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی درجے بڑھانے کے لیے ہم تکلیف میں ڈالے جاتے ہیں، کبھی امتحان ہوتا ہے، کبھی کسی کے لیے سزا بھی ہو سکتی ہے، مگر مومن کو تکلیف میں ڈال کر اس کے درجے، آپ کو بخار آتا ہے، حدیث شریف میں فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیوں؟ یہ سے تمہارے گناہ جھڑتے ہیں۔ آپ اس حالت میں توبہ کرتے ہوں گے، دعا کرتے ہوں گے، آپ کو موقع مل رہا ہے نیکیاں کمانے کا۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے، کبھی کبھی تکلیف سے گزارے جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جی عذاب ہے۔ ہاں، اصلاح ہم نے اپنی کرنی ہے، نوٹ کرنا ہے کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی، مگر یاد رہے یہ درود و سلام۔ قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے آپ نے بات سنی ہوگی، امام بوصیری، ان کا وہ قصیدہ بردہ شریف ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، 900 سال ہو گئے، دنیا بھر کے ایمان والوں کا وظیفہ، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام بھیج، ہمیشہ ہمیشہ، کس پر؟ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔
اس کے واقعات آپ نے سنے کہ ان کو فالج کی تکلیف تھی، نبی کی نعت کہہ رہے ہیں، درود و سلام بھیج رہے ہیں، مصر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 500 سال کے بعد فالج ہو گیا۔ دماغ میں ہوتا ہے یہ کہیں خون جم گیا، اس کے نیچے جتنی رگیں ہیں وہ جسم خاموش ہو جاتا ہے۔ انہوں نے نعت شریف لکھنی شروع کی جس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں۔ اس میں تمام اشعار پڑھیے، ان کا عقیدہ، ان کی محبت، ان کا ایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپیل، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث العممی، اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے، مشکل اور پریشانی میں میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ التجا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، انبیاء، صحابہ، اولیاء، محبت والے، عقیدت مند جمع۔ امام بوصیری فرماتے ہیں میں نے دیکھا، میں اس محفل میں موجود ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا بوصیری جو کلام لکھا ہے سناؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نے قصیدہ شریف پڑھنا شروع کیا، محفل والے یوں جھوم رہے تھے جیسے ہوا چلتی ہے تو کھیت میں وہ جو لہلہاتے ہیں، جس کو آپ لہلہانا کہتے ہیں، یعنی پوری محفل جھوم رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھ پر ہاتھ پھیرا، کم ابرأت وسبم باللمس راحتہ واطلقت اربم من ربقۃ اللمم، ہاتھ پھیرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر مبارک بردہ شریف جو اپنے کاندھوں پر اوڑا ہوا تھا مجھے خواب میں عطا فرمایا۔ میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، میں نے پوری نعت شریف سنا لی، جتنے شعر تھے وہ سارے سنا لیے۔ جب میں جاگا میرے کمرے میں خوشبو تھی، چادر میرے پاس موجود تھی اور میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ مدت ہو گئی تھی بستر پر پڑے ہوئے، فالج کی وجہ سے حرکت نہیں کر پاتا تھا۔ میں اٹھا، میں نے اٹھ کر شکرانہ ادا کیا، نماز پڑھی، چادر میرے پاس موجود، پورا گھر مہک رہا تھا، گھر والوں کو بتایا دیکھو میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ ایک روایت یہ کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دوسری روایت یہ کہ یہ گھر سے نکلے مسجد جانے کے لیے تو راستے میں شخص ملا۔ دونوں روایتیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے غالباً ان کا نام الرجا ابو صدیق بتایا جاتا ہے۔ وہ ملے اور کہا بوصیری تم نے جو نعت لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ مجھے بھی لکھ دو تاکہ میں پڑھا کروں۔ یہ حیران کہ میں اس شخص کو جانتا نہیں ہوں، میری ان سے پہلے کوئی ملاقات نہیں، اور پھر میں نے نعت لکھی ہے، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ کوئی پبلش تو نہیں کیا تھا اس کو، کوئی کتاب چھپ گئی ہو؟ میں اپنے بستر پر بیٹھا کلام کہہ رہا ہوں، اس کو کیسے پتا؟ تو میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس آنے والے نے کہا بوصیری تعجب نہ کرو، رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جب تم پڑھ رہے تھے میں بھی وہیں موجود تھا، کیونکہ میرے آقا اس سے خوش ہوئے، تمہیں انعام ملا تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی وہ پڑھوں۔ اس کا ہر شعر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل ہول من الاحوال مقتحم۔ یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو غم آتے ہیں، یہ جو بگڑے حالات، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، مگر وہ اللہ کے حبیب ہیں جن سے شفاعت کی امید ہے، جن کی بارگاہ میں ہم شفاعت کی گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کیجئے، ان پر درود و سلام پڑھا جائے تو کتنا کرم۔ بادشاہ وقت نے یہ قصیدہ سونے کے پانی سے لکھوایا تھا، کیونکہ یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبول،
اور میں نے آپ کو بتایا 900 سال ہونے کو آ رہے ہیں، پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، کہاں کہاں پڑھا جاتا ہے، اس کی شروع لکھی گئی ہیں، لوگ اس کو وظیفے کے طور پر پڑھ رہے ہیں۔ درود و سلام جس نے پڑھا، یہ درود و سلام وہ ہے کہ ہم نہ پڑھیں ہماری نماز نہیں ہوتی۔ یہ درود و سلام وہ ہے جو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں سہارا ہے، اور جو نہیں پڑھتے وعیدیں بھی ہیں، بہت سخت وعیدیں، وہ واقعات جن میں ڈر سنایا گیا ہے، وہ بھی کتابوں میں درج ہیں کہ جو مثلاً نام لیتے ہوئے یا لکھتے ہوئے، میں نے آپ کو بتایا تھا سواد یا سلام نہیں لکھنا چاہیے، پورا درود لکھنا چاہیے۔ جگہ نہیں ہے تو آپ پڑھ لیں، نہ لکھیں، لیکن لکھنا ہے تو صرف سواد کا نشان یا سلام نہیں لکھنا، پورا درود لکھنا ہے۔ جو نہیں لکھتے ان کے بارے میں بہت سخت احکام ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ جب بھی ہو سکے، ہاں کوئی بھولی شے یاد نہ آئے، درود و سلام پڑھیں، یاد آ جاتی ہے۔ گھر والے سارے مل کر درود و سلام پڑھا کریں ادب سے، محبت سے، تو پھر آپ کے لیے راحتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں۔ فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ اور میں نے آپ کو بتایا جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار، ملائکہ رسل میں سے ہے، بڑی شان والے فرشتے، ان کی یہ دعا ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ شخص برباد اور ہلاک ہو جائے جس کے سامنے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جائے اور وہ درود و سلام نہ پڑھے، اور اس دعا پر، اس دعائے ضرر، دعائے ہلاکت جس کو اردو والے بد دعا کہتے ہیں، اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا ہے۔ آمین کا مطلب ایسا ہی ہو، یعنی جو کہا جا رہا ہے ایسا ہی ہو، یا اللہ ایسا ہی کر دے۔ تو جبریل امین کا، جس کو آپ بد دعا کہتے ہیں، وہ کیا کم کہ اس پہ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ تو جو درود و سلام نہیں پڑھتے، اندازہ کریں کہ ان کے لیے کتنی سخت وعید بیان ہوئی ہے۔ کیا اس کے بعد کوئی شبہ رہ جاتا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ بہت ہی بھول میں ہیں۔ یہ درود و سلام جو نہیں پڑھتے وہ اپنے آپ کو بہت گھاٹے میں رکھتے ہیں اور بہت سی نعمتوں برکتوں سے محروم کر لیتے ہیں۔ اب یہاں صرف ایک مسئلہ بھی کرتا چلوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ درود شریف درود ابراہیمی ہی ہے اور کوئی نہیں، تو پھر یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ کیا یہ درود و سلام نہیں؟ اس کے علاوہ اتنے سارے درود جو کتابوں میں مذکور ہیں، کیا وہ درود و سلام نہیں؟ جہاں بھی آپ پڑھیں گے، کتاب میں لکھیں گے تو کیا آپ درود ابراہیمی؟ کوئی قید نہیں ہے درود و سلام۔ ہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور میں پہلے ایک مرتبہ بتا چکا ہوں ایک نشست میں کہ وہ نماز کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ درود و سلام جس میں کوئی غلط لفظ نہیں ہے وہ بالکل پڑھا جائے گا، اور یہ ندائیہ یا رسول اللہ کہنا یہ ہرگز غلط نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی امام بوصیری کے اثر جس پر حضور نے چادر عطا کی، وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اکرم الخلق۔ اور اگر اللہ کے سوا کسی کو یا نہیں کہا جا سکتا تو پھر السلام علیکم یا اہل القبور کا کیا مطلب ہوگا؟ وہاں یا کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو یہ یا کہنا عبادت نہیں ہے، محبت سے کسی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، اور اگر پکار بھی رہے ہیں تو محبت سے۔ تو لفظ یا کہنا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ میں کہوں اے بھائی، عربی میں کہوں گا یا اخی، تو لفظ یا پکارنے کے لیے ہے، اور اس میں یہ نہ سمجھا جائے کہ کہیں میں کوئی ایسا کام کر لوں گا جو غلط ہوگا۔ آج کی نشست کا وقت پورا ہوا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سلام اے میرے آقا، سلام